بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران ایک ہندو لڑکے نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میرے ذہن میں سوال تھا اور میں نے سوچا کہ اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک ہی بہتر دے سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ سوال کرتے ہوئے اس لڑکے نے کہا کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم کیوں لگایا یا پہلے پیغمبر پر کیوں قرآن نازل نہیں کیا؟ Why didn't he give his best of revelation the first time itself to the first of messengers? دوسرا سوال اس لڑکے نے یہ کیا کہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے کیوں محروم رکھا جو کہ 1400 سال سے پہلے سے رہ رہے تھے؟ صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہی کیوں نازل کروا لیا؟ So why did Allah, the most merciful, didn't give them that best knowledge which he has given us for the last 1400 years? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیٹے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اسکول میں کیوں پڑھا رہے ہو، مجھے ڈائریکٹ میڈیکل کالج کیوں نہیں بھیج دیتے اگر آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ تو ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، وہ پہلے بیسک سیکھے گا، اس کے بعد میڈیکل کالج جا سکے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو قرآن کا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ Similarly, Almighty God, who has knowledge of the unseen and knowledge of everything. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر دور میں ایک پیغام بھیجا ہے، یعنی ہر دور کے لیے الگ الگ کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ نام سے تو ہم صرف 4 کتابوں کو جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں نازل فرمائی تھیں، لیکن قرآن مجید میں صرف ان 4 کا ذکر ہوا ہے۔ Allah says, لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٍ, that we have sent a revelation in every age, in every period. جب پہلی کتاب نازل ہوئی تو انسان ترقی کر رہا تھا، یعنی ترقی سے مراد دنیا کے طور طریقے ہیں۔ اگر قرآن اس وقت نازل فرماتا تو اللہ جانتا تھا کہ اس دور کے انسان اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آج کی بائبل جو کہ انجیل ہے تب بھی نہیں تھی، لیکن شاید پھر بھی کچھ باتیں انجیل کی اس میں موجود ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ میں بہت کچھ آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آپ پورا سمجھ نہیں پائے ہیں، لیکن جب وہ آئے گا تو وہ آپ کو سمجھائے گا اور حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ تو یہاں پر غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس دور کے لوگ قرآن کا پیغام نہیں سمجھ پاتے، اس لیے جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو قرآن مجید نازل ہوئے۔ It's mentioned in the Bible. Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall show you the way to come. He shall glorify me. اس طرح اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ کب انسان ان باتوں کو سمجھ پائے گا، اور وہ وقت 1400 سال پہلے کا ہی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ 1400 سال سے پہلے انسانوں پر قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا تو ان کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہوئی، میں پہلی مثال ہی دوں گا کہ اگر میرا بیٹا فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے تو میڈیکل کالج کا ایگزام تو نہیں دے سکتا نا، اسی طرح جب وہ ہائی اسکول جائے گا تو ہائی اسکول کا ایگزام دے گا۔ I will tell them that if my son goes to standard 1, he will not be given the medical question paper. He will be given the question paper of standard 1. یہی وجہ ہے کہ بنیادی پیغام تو اللہ کی طرف سے وہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی بھی باتیں نازل ہوئی ہیں ان سب میں بنیادی پیغام یہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ The basic message of Almighty God from the first revelation till the last revelation, Quran was the same. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل دین سپیچز سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔